بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم عدد خلقک۔ معزز سامعین کرام، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ یہ شخص نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت انسان تھا۔ لوگ اسی حسن و جمال کی وجہ سے اسے منور کہا کرتے تھے۔ یہ شخص علم کیمیا جانتا تھا اور اسی علم کے زور پر اس نے ایک بہت بڑا خزانہ جمع کر رکھا تھا، جسے بڑے بڑے پہلوان مشکل سے اٹھایا کرتے تھے۔ اس کے 400 ایسے غلام تھے جو سونے کا لباس پہنا کرتے تھے، اور وہ جن گھوڑوں پر سواری کیا کرتے تھے اس کی زین اور لگام بھی سونے کی ہوا کرتی تھی۔ لوگ انہیں دیکھ کر رشک کیا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس بھی قارون جتنا خزانہ ہوتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے، تو اس نے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا، اور ہر وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگا رہتا، حتیٰ کہ اس نے ایک بازاری عورت کو بہت سا مال و دولت دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کی تہمت لگائے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع سے خطاب فرما رہے تھے اور زنا کے متعلق ارشاد فرما رہے تھے کہ قارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منبر کے قریب بیٹھا تھا، ایک دم چلا اٹھا کہ آپ زنا سے متعلق نصیحت کیوں فرما رہے ہیں جبکہ آپ خود اس فعل بد کے مرتکب ہو چکے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ کب اور کس کے ساتھ؟ تو قارون کہنے لگا کہ فلاں عورت کے ساتھ، اور وہ عورت اس وقت مجمع میں موجود بھی ہے اور وہ گواہی بھی دے گی۔ یہ کہنے کے بعد قارون نے اس بدکار عورت کو کھڑا کیا کہ وہ گواہی دے، لیکن اللہ پاک عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصمت کی حفاظت فرمائی اور اس عورت کی زبان پر تالے لگا دیے اور وہ کچھ نہ بول سکی، اور قارون بھرے مجمع میں ایک مرتبہ پھر رسوا ہو گیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک عز و جل کا شکر ادا کیا اور روتے ہوئے اللہ پاک عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ پاک عز و جل قارون کو اپنے قہر و غضب کا نشانہ بنا دے۔ تو اللہ پاک عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، ہم نے آج کے دن زمین کو تمہارا غلام بنا دیا اور تمہارے حکم کا پابند کر دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مجمع سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ جو جو قارون کے ساتھ ہے وہ اس کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرے ساتھ ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ تو دو بد نصیب شخصوں کے علاوہ تمام لوگوں نے قارون کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ وہ قارون کو پکڑ لے، تو قارون گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو حکم دیا کہ اسے پکڑ لے، تو وہ زمین میں مزید دھس گیا اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام برابر زمین کو حکم دیتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ مکمل طور پر زمین میں دھس گیا تو اللہ پاک عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ اے موسیٰ، تم کتنے مضبوط دل کے مالک ہو کہ وہ تمہاری منتیں کرتا رہا، تمہارے سے معافی مانگتا رہا، لیکن تم نے اس پر ترس نہ کھایا۔ اے موسیٰ، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر وہ ایک مرتبہ مجھ سے معافی مانگتا تو میں اسے نکال کر پھینک دیتا۔ تو معزز سامعین کرام، یہ ہے وہ رب عز و جل
کہ جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو تو کیا وہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ لیکن شرط صرف اتنی ہے کہ ہم ایک مرتبہ خلوص دل کے ساتھ اللہ پاک عز و جل کی بارگاہ میں توبہ تو کر لیں۔